نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار معزز و مکرم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور یہ 18 ذی الحجہ کا وہ دن ہے، بہت ہی غمزدہ دن ہے کہ جس دن میں خلیفہ ثالث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. وہ عثمان کہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک بیٹی دی، ان کی وفات پر اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی نکاح میں دی. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، عثمان اگر اللہ رب العزت مجھے 100 بیٹی عطا کرتا، یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا. وہ عثمان اس عثمان کی شہادت کے دن ہے جس عثمان نے قریش مکہ سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. وہ عثمان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حیا کا پیکر جس کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. وہ عثمان جس کا 40 دن تک پانی ظالموں نے بند کر دیا تھا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتا ہوں، تاریخ خون کے آنسو رو پڑتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، موت کی بیعت لی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. جب خبر پہنچی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا ہے، وہ عثمان جس کے شہادت کے اوپر اور جس کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صحابہ موت کی بیعت کر رہے تھے. 1400 صحابہ میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اس سے آگے بڑھیے، میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا. اگر تاریخ کہے حضرت حسین کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک ہے. اگر تاریخ کہے حضرت حسین کا پانی 3 دن تک بند رہا تب بھی ٹھیک ہے. میرا نظریہ یہ ہے حضرت حسین کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی نواسہ رسول مظلوم ہے. میں تاریخ کو چھیڑنے کی وجہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین کی نہیں شہادت مظلوم یا دردناک ان کی شہادت نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذی الحجہ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک ایسی مظلومانہ اور دردناک شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان ہے. جی ہاں، وہ عثمان جنہیں ہم ذی نورین کہتے ہیں، وہی عثمان ہے جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم جامع القرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ صوم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی کی شادی کا سارا خط اٹھانے کے لیے تیار ہے، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں داماد ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں. خیر، یہ باتیں تو آپ کو علماء خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی ہی نہیں جاتی، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل اسلام اور بعض اسلام کے واقعات کو سنائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا. تاریخ کی چیخیں نکل گئی حضرت عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے. میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا. حضرت عثمان قید میں تھے تو پیاس کی
شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے، حضرت علی پر قربان جاؤں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، پانی کا مشکیزہ لے کر عثمان کی طرف ساقی بن کر آئے، پانی پلانے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر! آج کربلا میں عباس کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزے پر تیر برسانے شروع کیے تو حضرت علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے۔ کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اے اللہ، اونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا تھا۔ کربلا میں حسین کے ساقی اگر عباس تھے تو مدینہ میں عثمان کے ساقی سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ اس عثمان کو 40 سے ہو گئے، ایک گھر میں بند کیے ہوئے ہیں۔ جو عثمان مسجد نبی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا، آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کی خدمت پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس منظر کو دیکھ کر رب کا آسمان بھی خون کیا سرو رہا ہے، زمین بھی خون کیا سرو رہی ہے۔ جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہوا کرتا تھا، آج عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جس ہاتھ سے آپ نے بیعت کی تھی، اے عثمان میں نکتہ دان نہیں ہوں جو تیری شہادت کو بیان کروں، دل پھٹ جائے، آنکھیں نم ہو جائے۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لوڑیہان کر دیا گیا۔ جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا، آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں مار دی جا رہی ہے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں ہے، باغی دیوار کر آتے ہیں اور میرے پیارے عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹ پر برچھی مارتے ہیں، ایک باغی لوہے کا آنی ہتھیار سر پر مارتے ہیں، ایک تلوار نکالتے ہیں، میرے عثمان کو ذبح کر دیتا ہے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے عثمان کا ذبح ہونا، فرشتے دیکھ رہے ہیں عثمان کا شہید ہونا، چرند پرند دیکھ رہے ہیں عثمان کا قربان ہونا۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کے پسینے تک ٹوٹ گئی۔ باللہ کہ حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ کاش اس مظلوم پہ ہونے والے ظلم کو کوئی بیان کرتا، کاش اس مظلوم پر ظلم کرنے والوں کو کوئی پہچان کرتا۔ آج وہ ظالم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور قیامت تک، جب تک قاتلین عثمان زندہ رہیں گے، قاتلین حسین زندہ رہیں گے اور اللہ رب العزت کی لعنت ان کے اوپر برستی رہے گی۔ اللہ اکبر! وہ عثمان جب شہید ہوا، روزے کی حالت میں شہید ہوئے، زبان کے اوپر قرآن پاک کے الفاظ تھے، چونکہ قرآن ہاتھ میں تھا، تلاوت جاری تھی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت ان کو کافی ہو جائے گا۔ اللہ ان کو کافی ہے جو اللہ رب العزت کے پیاروں کے اوپر ظلم کرے، جو اللہ کے پیاروں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اللہ رب العزت ان کو کافی ہے۔ ہاں ایمان والو، اللہ رب العزت کافی ہے۔ قاتلین عثمان ذلیل ہو رہی ہے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے جنہوں نے عثمان کا قتل کیا، جنہوں نے سازشیں کی تھی۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے، چن چن کر صحابہ نے ان کو باطل جہنم کیا۔ اللہ رب العزت کی ایسی پکڑ میں آئے وہ ذلیل و خوار ہو کر کتے کی موت مر گئے، اور وہ جو ان کے حواری تھے آج بھی دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اور قیامت تک یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ صحابہ کل بھی زندہ تھے، صحابہ آج بھی زندہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی کے چچے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، امیر معاویہ کے چچے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ امہات المومنین کے چچے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، لیکن ان کے دشمن کیا